السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بڑائی، عظمت، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت لاتعداد درود و سلام سرور کونین کائنات والدہ تاکہ ایک بشر شاف نشر سید الرسل سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، رمضان المبارک کی نام ہے۔ گھروں میں، بازاروں میں، محلوں میں، اداروں میں لوگ رمضان کی تیاری میں مصروف ہیں۔ بالخصوص گھر کی خواتین جو بڑی محنت کے ساتھ سحری اور افطاری کا انتظام کرتی ہیں، روزے کے ساتھ کام کر کے اس خود کھانا دل کے گھر والوں کو، مہمانوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کی بہار کا سیزن ہے۔ اس کے فضائل ہیں، اور حقیقت میں رمضان کی برکتیں ہمیں ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، بازاروں میں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص رحمت اور نزول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید جیسی دنیا کی عظیم ترین کتاب، سب سے عظیم کتاب اللہ نے اس مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے اس کو فضیلت میں ليلۃ القدر کا مضمون اسی میں ہے، اللہ نے اس کی الگ فضیلت بیان کی۔ ساتھ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پچھلی کتابیں تھیں آسمانی وہ بھی رمضان المبارک میں ہی اتاری ہوئی، جو رمضان المبارک کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ ایک محبت ہے
جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو پیکج دینا چاہتا ہے، اس کو تحفے دینا چاہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں ہمارے گناہوں کے باوجود، ہماری کوتاہیاں کمیوں کے باوجود. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ سیدھے رستے کی طرف آ جائے، یہ نیکی کر رہے ہوگا اس کو معاف کر. اور آپ ذرا یہ کبھی ایک جگہ رک کے سنتے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کی مغفرت بے شمار ہے. ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صحیح طرح مان نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دنیا کو جہنم میں بھیج دے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت کو بھی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں. آواز کی اونچی ہے. جنت اور جہنم سے ہمیں فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم اعلان کیا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس میں ہمارے اوپر ایک رحمتوں کی برسات ہے. ہم کوئی ایسا بدبخت بندہ جو رحمتوں کی برسات کے مہینے میں بھی وہ بدبخت ہو اور وہ ہم سے فیض حاصل نہ کر سکے. اور نہ صرف یہ کہ اللہ نے وہ رحمتیں برسائی بلکہ وہ شیطان ہمیں گمراہ کرتے ہیں. جو شیطان ہمیں سیدھے راستے سے ڈیٹریکٹ کرتا ہے، حدیث رسول کے مطابق اللہ نے اس کو بھی باندھا ہے کہ جو شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے اللہ نے میں اس کو بھی باندھ دیتا ہوں. تو کم از کم ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جا اور اپنی نیکی کی طرف آ گئے تو گناہ کیا ان سے اللہ بخشش مانگے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور حدیث، اذا كانت اول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرضت الجن. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جب چاند نکلنا پہلی رات شروع ہو گئی تو فرمایا پہلا کام اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں سرکش شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو. یہ شیطان ہے نا جو ہمارے سرکش سے پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باندھ دیا جاتا ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ سارے شیطان باندھ دیے جاتے ہیں. بعد میں بڑے شیطانوں کی اور بڑے سرکش نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ کس کیٹیگری میں اس کا پتہ نہیں. خود جب انسان خود برائیاں کرتا رہتا ہے تو انسان بھی سرکش بن جاتا ہے. پھر وہ ایسے سرکش لوگ جو رمضان میں بھی برائیاں کر رہے ہیں اور نیکی کی طرف نہیں آ رہے، اس کے لیے قصوروار وہ خود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں باندھ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق. فلم یفتح منها باب، اور فرمایا کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھولا نہیں جاتا، سارے جہنم کے دروازے بند ہو گئے. اور ساتھ حدیث رسول ہے وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. لوگ جنت کے دروازے کھلے نیکی کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں. فرمایا ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، ہر طرف سے انٹرویو. جو دروازے میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے بنائے، جس کے صاحب فضیلت کے لیے بنائے، سارے کے سارے دروازے کھول دیے. اللہ اکبر. ساتھ فرمایا ونادى منادی، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے لوگوں، نیکی تلاش کرنے والے لوگوں، اقبل، اپنی نیکیوں کی طرف بڑھ جاؤ. حضرات یاد رکھیں یہ پکار جو فرشتے کی ہے یہ نیک بندوں کے لیے. بظاہر ہم لوگ بظاہر بندے کو دین کے فیصلہ کرتے ہیں یار یہ برا ہے یا نیک. حالانکہ کئی لوگ درویش سے ہوتے ہیں، بظاہر لگتے ہیں یار ان کا دین سے تعلق نہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھے ایسی ایمان کی بات کرتے ہیں اور اتنی ایمان میں کاربن ہے، بندہ دیکھ کے اپنے آپ پر ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ تو بندہ ہی بڑا کرتا. انہیں کے لیے فرشتہ کہتا گیا بندے جو نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے نیکی کر. تو نیکی کو تلاش کر رہا تھا، رمضان آ گیا تو نیکی کرو. اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو یا یہ نیک ہے یا یہ برا ہے.
ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندہ رکھا ہے. یہ جو نیکی ہے قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر بندے کو نیکی اور برائی اللہ تعالیٰ نے الہام کی ہوئی. بظاہر جتنے بھی آپ کو بندے برے نظر آتے ہیں گناہ کے ہیں ان کے اندر بھی نیکی فٹ ہے، اللہ نے الہام کی ہوئی ہے. صرف اس نیکی کے حصے کو جگانے کی ضرورت ہے، ان تک دعوت پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کو جگانے کی ضرورت ہے کہ بھائی بندہ ہوتا ہے آ نیکی کی طرف آ. ہم لوگ بات کرنے کی برائیاں دیکھ کے اس پیچھے آ جاتے ہیں، ہٹے نا، ان کو نیکی کی طرف لے کر آئے. اور یہی فرشتہ بتاتے ہیں کہ یہاں بعض لوگ ہیں نیکی کا خلاف کرنے والے اکمل آجوا، اور اس سے رسول ہے یا باغی شر اکثر. اور ساتھ ہی فرشتہ کہتا ہے کہ برائیوں کو تلاش کرنے والے لوگ اکثر اپنی برائیوں سے رک جاؤ. آپ دیکھیں کہ کئی بندے ایسے ہیں جو گناہ کرتے ہیں تو رمضان میں کہتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ ایک رمضان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سیزن ہے، ایک پروٹوکول ہے کہ انسانی دماغ میں اللہ کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ میں رمضان آؤں. کئی بندے سلتے پیتے نشہ کرتے ہیں رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں، کئی بندے کی گناہ کرتے ہیں کہتے نہیں یار رمضان آ جائے اللہ کو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس قدر نہیں آ رہے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے جو بندہ اپنی لیے تیار کر لے کہ یار میں نے سنانے والی برائیاں رمضان کے لیے نہیں کرنی. اب یہ اللہ کا حکم ہوا شاید مشکل برائیاں چھوڑ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے نا کہ ایک بندہ برائی کرتا تھا اللہ کا حکم آیا اور دوسرے نے چھوڑ دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. حدیث رسول وَلِلَّهِ اتقاء من النار وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے اتنے بندے کو دار کرتا ہے، اتنے کو دار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھی نام اس میں شامل ہوتا ہے. لیکن دعا یہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ان بندوں میں شامل کر دے جن کو اس رمضان میں جہنم سے آزادی ملی. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جو رمضان ہے یہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ایک نماز پڑھنی اس کے بعد دوسری کا انتظار کر کے پھر دوسری پڑھنی پھر تیسری، اور جب دوسری پڑھو گے تو تمہارے جو درمیان والے گناہ کرنا ہے. اور حدیث رسول کے بعد جمعہ تو جمعہ کہ جو بندہ آج کا جمعہ پڑھتا ہے پھر جب اگلا جمعہ پڑھے گا نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دوسرا جمعہ پڑھنے سے ان دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے آپ سے کہتے ہیں جب بھی جمعے کے لیے آئے تیاری کر کے آئے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آئے، جو دوسری اذان دیتے ہیں اس سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. حدیث رسول ہے آگے رمضان ملا رمضان، ایک رمضان کے روزے رکھنا پھر اگلے سال دوسرے رمضان کے روزے رکھنا. فرمایا کیا ہوگا؟ مکفرات ما بینہن، کہ ان کے درمیان جو بھی گناہ ہے، فرمایا اذا اجتنب الکبائر، بندہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، زنا نہ کیا ہو، شراب نہ پی ہو، چوری نہ کی ہو، کسی کو ناحق قتل نہ کیا ہو، جو کبیرہ گناہ ہے وہ نہ کی ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں آپ 5 نمازیں پڑھیں جنہیں لاگو پڑھیں اور رمضان کے روزے لاگو رکھیں تاکہ جو درمیان میں گناہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ معاف فرما. اللہ اکبر. اسی طرح ہمارے ہاں ہمارے دلوں میں ہمارے معاشروں میں سستی شروع ہوگی تراویح نہ پڑھیں. تراویح پڑھنا یاد رکھیں سنت ہے، یہ پڑھنی چاہیے، فرض نہیں ہے. الحمدللہ ہماری اس مسجد میں مرکز الرحمان میں بڑا بہترین انتظام کیا جا رہا ہے تراویح کا. تو حدیث رسول ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندے نے رمضان میں قیام کیا ایمان و احتساب اور ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے سے، ریاکاری مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا. خاموشی سے آئیں اور آ کے فرض نماز عشاء پڑھیں اور بعد میں تراویح میں شامل وہاں ایمان کی حالت میں اور احتساب خالص اللہ کے لیے ثواب کے لیے سے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. آپ لوگ لازمی اہتمام کر کے خواتین بھی، بہنیں بیٹیاں بھی اور آپ بھی
اور بیٹا چپ کر دو بھائی، یار کوئی سبحان اللہ بندہ سمجھاؤ نا، چپ کر دو یار. ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک اور حدیث ہے اسی الفاظ سے، من صام رمضان. آج ہمارے معاشرے میں ایک بڑی وجہ لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، روزہ رکھنا نہیں چاہتے. کیوں جی؟ مجھے پیاس لگتی ہے. تمہیں کیا مسئلہ ہے جی؟ مجھے بھوک لگتی ہے. تو چھوڑو جی، تمہیں کیا کرنا ہے؟ او بھائی، رمضان کے روزے کتب علیکم الصیام فرض ہے، یہ روزے رکھا کریں. میڈیکل کے حساب سے اس کے جو بے شمار فوائد ہیں وہ الگ ہے. آپ کی صحت کے لیے فائدہ، آپ کے جسم کے لیے فائدہ، آپ کے دماغ کے لیے فائدہ. سب سے بڑی چیز جو بندے کے اندر روحانی طاقت ہوتی ہے وہ روزے سے پیدا ہوتی ہے. بندے کے اندر جو ول پاور ہے اللہ تعالیٰ اس سے مضبوط کرتا ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے روزے رکھے، ایک قرآن نے فرض کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا اللہ اس کو کھانے کو اللہ کی رضا کے لیے رکھے. اسی طرح اس رمضان کے اندر عمرے کے بڑی فضیلت ہے. جو عمرے پہ گئے اللہ ان کو مبارک کرے. وَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا تعدل حجۃ معی. فرمایا وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے عمرے. اللہ جن کو مسائل میں وہ لازمی جائے. ایک اور بڑی فضیلت رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ایک دعا کی قبولیت کا پیکج دیا ہو. ایک دعا دن میں، ایک دعا رات کو اللہ کہتے ہیں میں ضرور کرتا ہوں. 30 روزے ہو 29 روزے ہو دعا کیا کرے، بھرپور کیا کرے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، بندوں سے نہیں مانگنا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. حدیث رسول کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ تعالیٰ فی اللیل والنہار اتقا من النار. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بہت زیادہ بندوں کو جہنم سے داخل دیتا ہے. اور ساتھ فرمایا لکل مسلم و مسلمہ فی کل یوم و لیلہ دعوۃ مستجابہ، کہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو. فرمایا اللہ کے نے فرمایا ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے واسطے قبول کرتا ہے. تو آپ لازمی شہری کے وقت افطاری کے وقت نمازوں میں دعا کریں، شاید وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیں. کیونکہ حدیث رسول ہے کہ ایک دعا آپ نے قبول کریں، 30 دنوں میں آپ 30 دعائیں کریں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بڑی کم ہے، چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے. رمضان کا چاند دیکھیں، اس کی کوشش کریں اور ساتھ یہ دعا پڑھیں اللہم اہدہ علینا بالایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. مختصر سی دعا ہے، قاری صاحب سے پوچھ کر آپ بعد میں یاد بھی کر سکتے ہیں. باقاعدہ اہتمام کر کے کوشش کر کے یہ دعا کیا کریں، یہ مضمون طریقہ. اسی طرح ایک اور چیز بتائی ہمارے اندر جو پیدا ہوئی ہے کہ لوگ ساری رات جاگتے 1-2 بجے جا کے روٹی کھا لیں گے اور شہری کے پہلے سو جائیں گے. حضرات یہ بڑی ہی بری روٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. آپ کو بھوک ہے کہ نہیں ہے سحری کرو. فرمایا بے شک سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اور جو سحری 2 گھنٹہ پہلے نہیں کرنی، 2 گھنٹے پہلے نہیں کرنی. جتنی لیٹ سحری کر سکتے ہیں اتنی لیٹ سحری کیا کریں. 5-7 دن پہلے سحری کیا کریں، بس 5-7 دن پہلے 10 دن پہلے سحری کریں. یہی طریقہ سب سے بہتر ہوتا ہے. کہ جو ساری رات جاگتے رہتے ہیں 12 بجے 1 بجے روٹی کھا لی، اس ٹائم سحری کا کر لی، بس چائے کا کپ پیا اور سو. یہ بات صحیح نہیں. حدیث کے مطابق سحری کی برکت ہے، سحری کیا کرے لیکن تھوڑی کیا کرے. اسی طرح افطاری کا کام ہے، افطاری جلدی کیا کرے، وقت ہو جائے فوری افطاری کرے. یہ نہیں کرے کہ وقت ہوا نہیں پہلے ہی کر رہے ہیں. نہیں، وقت ہو گیا. آج کل ڈیجیٹل سسٹم ہے، سائنس جدید ہے، ہر چیز بتا دیجیے سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہو جائے اذان ہو جائے اور اذان کو پھر آپ کیا کر لیں اپنی افطاری کریں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر. فرمایا لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ جلدی افطاری کریں. میں پھر کہتا ہوں افطاری اپنے وقت پر ہے، سورج غروب ہونے کے بعد افطاری ہے. جو لوگ کہتے ہیں لو جی ہے پہلے سورج غروب نہیں ہوتا تو پہلے افطاری کر رہے ہیں، بھائی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد آپ ایوری 10 منٹ انتظار کر رہے ہیں، 6 منٹ انتظار کر رہے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. وقت افطاری کا ہو جائے تو آپ فوری افطاری کریں. اسی طرح ایک اور چیز بڑی اہم ہے
کہ رمضان المبارک کے اندر برے عمل کو چھوڑیں. یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. جس طرح ہم گاڑیوں کی وہ ٹیوننگ کراتے ہیں، اوور ہالنگ کراتے ہیں، اسی طرح یہ ہماری اوور ہالنگ ہے کہ آپ رمضان میں اس تمام کے تمام شڈول تبدیل کریں اور نیکی کو شڈول کا ترجیح دیں. پچھلے 11 مہینے گزرے کوئی مسئلہ آپ کا اپنا شڈول ہے، لیکن رمضان کے اندر خود بھی اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو باقاعدہ پابند کریں. ان کو ٹائم تک اس ٹائم تم نے تلاوت کرنی ہے. ہر بچہ زیادہ نہیں تو قرآن کا 112 پڑھے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے. رمضان کو روزے رکھوائیں، بچوں پر سختی کریں، بھائیوں پر بھی سختی کریں. انہیں پر نہیں بھائی اذان ہو گئی ہے، ہم نے نماز مسجد جا کے پڑھنی، تو اپنے اندر ایک تربیت پیدا کریں اور برائیوں کو چھوڑیں. حدیث رسول ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ فرمایا جو بندہ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی نہیں چھوڑے گا، بس ایویں برے کام بھی کرتا ہے اور کہنے کو روزے دار ہے، فرمایا فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کا بھوکا رہنے کی اور پیاسے رہنے کی، فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں. اصل ضرورت کیا تھی کہ آپ نیکی اختیار کریں، آپ اپنی تربیت کریں. رمضان کا مہینہ آ رہے ہیں، اس کی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کے جمعے کا مقصد تھوڑا سا رمضان المبارک کی تربیت، روزے رکھنے اور تربیت کے حوالے سے تھا. اس رمضان میں کافی سارے کام کرنے ہیں، کوشش کریں اپنی زکوٰۃ صدقات رمضان میں دیں. انشاءاللہ اگلا جمعہ زکوٰۃ اور اس کے فضائل کے بارے میں، صدقات کے بارے میں پڑھائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں بھائی سعید صاحب کا، جنہوں نے ماشاء اللہ ساؤنڈ کا بندوبست کیا، ان کی فیملی کو بھائیوں کا کیونکہ رمضان المبارک ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے. بھائی صاحبان بھی ماشاء اللہ تشریف فرمائے. قیام اللیل میں اچھا ہوتا ہے، اچھا ساؤنڈ، بندوں کو آواز صحیح طرح آ جائے، قرآن ہے اس کی لذت محسوس ہے. تو یہاں پر باقاعدہ درسوں کا سلسلہ بھی ہے، خواتین کی کلاس بھی انشاءاللہ شروع ہے. آپ لازمی جو رمضان میں خواتین کے جو کورس شروع کروا رہے ہیں رمضان اور رمضان، آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیں. 20-22 دنوں کی کلاس ہوتی ہے، وہ خواتین بچیاں ہماری اٹینڈ کریں. تراویح کا باقاعدہ جس میں پہلے اہتمام تھا، اسی طرح بڑا بہترین نظام محترم قاری تنویر خامر صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہ انشاءاللہ تراویح پڑھائیں گے. اور ساتھ ہمارے جو شعبہ حفظ کے استاد ہیں قاری عبدالوکیل صاحب، ماشاءاللہ بڑے ٹاپ کے قاری ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ یہاں تراویح پڑھائیں گے. تو تمام لوگ احباب، بچے، خواتین کے لیے نظام کی تیاری کر کے تشریف لائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم بارك لنا في تجارتنا واموالنا واولادنا ومساجدنا ومراكزنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.